فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تمام سامعین کو سلطانہ عزیز خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا ہے کہ اے صحابہ، تمہیں مبارک ہو کہ تم نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے۔ اور پھر ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر 7 بار مبارک ہو جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی ایک ایمان افروز واقعہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ایک بار بہلول دانا دریا کے کنارے ریت پر گھر بنا رہے تھے اور پھر توڑ دے رہے تھے۔ یہی مشغلہ تھا، دریا کے کنارے ریت پر گھر بنا رہے تھے اور توڑ رہے تھے۔ اتنے میں بادشاہ ہارون رشید کا گزر ہوا۔ بادشاہ ہارون رشید نے جب بہلول دانا کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بیچتے بھی ہو؟ بہلول نے کہا ہاں۔ پوچھا کتنے میں بیچتے ہو؟ بہلول دانا نے کہا 10 دینار میں۔ بادشاہ نے سوچا مجنوں ہے، دیوانہ ہے۔ بادشاہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اتنے میں پیچھے سے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی تھی جو بادشاہ ہارون رشید کی بیوی تھی۔ انہوں نے بہلول دانا کو ریت پر گھر بناتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ پوچھا بیچتے بھی ہو؟ بہلول دانا نے کہا ہاں، 10 دینار میں بیچتا ہوں۔ اب ملکہ کے لیے 10 دینار کیا تھے؟ انہوں نے سوچا چلو کھیل کھیل میں اس دیوانے کو 10 دینار دے دوں تاکہ اس کا بھلا ہو جائے۔ ملکہ نے 10 دینار نکالے اور بہلول دانا کو دے دیے۔ بہلول دانا نے 10 دینار لیے اور دریا میں پھینک دیا، اور جو مکان بنا رہے تھے اس میں سے ایک مکان کو گھیرا لگا کر کہا کہ یہ جنت کا محل تیرا ہوا۔ زبیدہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ اب ہارون رشید رات میں جب سوئے تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ قیامت آ گئی ہے اور جنت میں بڑے خوبصورت خوبصورت محل ہیں۔ اس میں سے ایک محل کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ محل کے دروازے پر لکھا ہے یہ زبیدہ خاتون کا محل ہے۔ سوچا چلو محل کے اندر جا کر دیکھتا ہوں۔ تو جیسے ہی ہارون رشید محل کے اندر جانے کا ارادہ کیا، فوراً فرشتوں نے اندر جانے سے روک دیا۔ بادشاہ بولا ارے یہ زبیدہ کا محل ہے اور زبیدہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی کا محل ہے، تو مجھے جانے سے کیوں روک رہے ہو؟ فوراً دربان نے کہا دنیا کے ضابطے اور ہیں اور آخرت کے ضابطے اور ہیں۔ اتنے میں بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً اپنی بیوی کو بلایا اور پوچھا کہ زبیدہ تیرا عمل کیا ہے؟ تو کیا عمل کرتی ہے؟ زبیدہ نے کہا کیا بات ہے؟ ایسی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ تو ہارون رشید نے کہا میں نے کل رات خواب دیکھا اور جنت میں تیرا محل دیکھا۔ زبیدہ خاتون نے کہا کہ یہ کوئی نیا عمل تو میں نہیں کرتی، وہی روزانہ کا تلاوت قرآن اور نماز۔ پھر زبیدہ خاتون کو یاد آیا، بولے ہاں ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ کل جب میں آپ کے ساتھ آ رہی تھی تو راستے میں بہلول دانا سے ملاقات ہوئی۔ بہلول دانا ریت پر گھر بنا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جنت کا محل تیار کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بیچتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پوچھا کتنے کا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 10 دینار کا۔ تو میں ایسے ہی کھیل کھیل میں نے اس نیت سے 10 دینار انہیں دے دیا کہ چلو کسی بہانے ان کا بھلا ہو جائے۔ بادشاہ نے یہ سن کر اپنا سر پکڑ لیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ ارے وہ تو مجھے بھی کہتا تھا، میں نے تو اسے دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اب اگلے دن بادشاہ پھر جان بوجھ کر اسی راستے سے گزرا، یہ سوچ کر کہ کاش وہ دیوانہ پھر مل جائے اور میں بھی ایک محل خرید لوں۔ اتفاق سے دیکھا کہ آج پھر بہلول دانا ریت پر گھر بنا رہے ہیں۔ جا کر بادشاہ نے بہلول دانا سے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا
کہ بیچوگے؟ بہلول دانا نے کہا ہاں۔ بادشاہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا کتنے میں دو گے؟ بہلول دانا نے کہا کہ آدھی بادشاہت لگے گی۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کل تو 10 دینار میں دے رہے تھے۔ تو بہلول دانا نے جواب دیا کہ کل سودا دیکھا نہیں تھا، آج سودا دیکھ کر لے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بن دیکھے سودا کرتے ہیں وہ سودا الگ ہوتا ہے، اور جو دیکھ کر کرتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔